اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا ہے، بہت مہربان ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں ملا دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، اور جب صحائف اعمال پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے مل کر ایک درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ تکویر کی 14 آیات اور ترجمہ پیش کیا۔ سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بہنیں یعنی کہ مسلسل کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ پچھلے تواتر کے ساتھ جو ہے قیامت کے مناظر جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ انشقاق بیان کی گئی، سورہ جو انفطار تھی وہ بیان کی گئی، اب سورہ تکویر آ گئی۔ تسلسل کے ساتھ قیامت کے جو مناظر ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت کس طرح سے آئے گی، کس طریقے سے ہوگا، یہ دنیا کیسے ختم ہوگی۔ صرف مقصد کیا ہے کہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دینا، کہ انسان سوچے کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی جو تخلیقات ہے، جو مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آسمان پیدا کیے ہیں، یہ جو سورج پیدا کیا ہے، جب وہ یعنی کہ نکلتا ہے تو کتنی آب و تاب سے پوری دنیا کو کس طرح سے روشن کرتا ہے، اس کی گرمی، اس کی حرارت کتنی تیز ہوتی ہے، اس کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، یہ بدلتے ہوئے موسم ہے، یہ اتنے بڑے سمندر جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، یہ زمین، یہ بلند و بالا رنگ برنگے کلرفل پہاڑ، یہ یعنی کہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ غور و فکر کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ذریعے سے بار بار ہمیں انسان سے مخاطب ہے، انسان کو ڈرا رہی ہے، بار بار یہ قیامت کا مناظر بیان کرنا، بار بار یہ چیز کی طرف اشارہ کرنا کہ بھی اے انسان تو اتنا نرم و نازک پیدا ہوا ہے، یعنی کہ تو اب سوچ غور کر، دیکھ تجھے کس کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو
تو अपनी ज़िंदगी कहाँ लगा रहा है, तो अपनी ज़िंदगी अपने शब रोज़ किस तरह से गुजार रहा है। ये तमाम असल में क़यामत के मनाज़िर जो है ये बयान करके इंसान को आगाह करना है जिससे वो गाफिल है, जिसको वो भूले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। अब देखिए इस आयत में कुव्विरत का लफ्ज़ जो है वो इसका मसदर जो है वो तकबीर है। हसन बसरी जो है फरमाते हैं कि इसका माना है जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी और उसमें कोई रोशनी नहीं होगी। इस तरीके से यानी कि कलाम अरब में तकबीर का माना होता है कि एक चीज़ के बाद अज्जा को उसके ऊपर लपेटना, यानी कि जैसे हम अमामा सर पे बांध देते हैं, यानी कि मर्द लोग अमामा बांधते हैं सर पे, बहुत बड़ी चादर होती है, अगर उसको खोलने तो कितनी लंबाई और चौड़ाई में होती है, लेकिन जब उसको इकट्ठी कर लेते हैं और एक ख़ास तरीके से बांधते हैं तो किस तरीके से सर के गिर्द जो है वो बांध दिया जाता है। तो इमामा की जो अमामा होता है उसकी तशबीह दी गई है कि जैसे बड़ी चादर में कपड़े जमा करके या उसकी चादर को बांध दिया जाता है। होता है ना बाज़ दफ़ा हम कपड़े धोते हैं या हमने धोबी को देने इस्त्री करने के लिए लॉन्ड्री पे भिजवाने हैं, तो हम किसी बड़ी चादर में कपड़े डालते हैं धुले हुए या धोने वाले, उसको फिर गिरा लगा के ज़ोर से बांध देते हैं तो वो गठरी सी बन जाती है। इस तरीके से जो है ना सूरज को लपेटने का माना ये है कि सूरज के जो बाद अज्जा हैं उनको लपेट कर फेंक दिया जाएगा। अब देखें ना सूरज के साथ चाँद है, सितारे, आसमानों में सब चीज़ें जो है क्या किशाएँ हैं, चाँद है, सूरज है, सियारे, सितारे, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है लपेट दी जाएंगी। इसलिए अल्लाह की ज़ात ने कहीं फरमाया इज़ समाउ शक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा, व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, ये सारा फिर क्या फरमाया आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, कि हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा, वो आगे क्या लेकर जा रहा है और पीछे क्या छोड़कर जा रहा है, जान लेगा। तो यहाँ पर भी जो आखिरी आयत में 14 मैंने आपके सामने तिलावत की थी उसमें भी क्या था, आलिमत नफ्सुम मा अहतरत, हर इंसान हर शख्स जान लेगा कि जो काम उसने पेश किए, वो क्या क्या अमाल लेकर आया है, दुनिया में क्या गुल खिलाकर आया है, वो क्या कर रहा है। बार बार ये बड़ी बड़ी जो निशानियां अल्लाह ताला की हैं, आसमान है जिसका हम अगर देखें जिसको, तो एक नीली चादर का छाई हुई है हमारे ऊपर और उसका कोई हमें किनारा कहीं से नजर नहीं आता, कहीं को टेढ़ मेढ़ नजर नहीं आता, कभी कोई कहीं कुछ तोड़ फोड़, कहीं कुछ शिगाफ नजर नहीं आता। उसी आसमान के बारे में कभी तो जिक्र आता है कि ये फट जाएगा, कभी आता है कि इसको लपेट लिया जाएगा, मुख्तलिफ अहवाल तरीके से जो है ना मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। सिर्फ मकसद एक ही है कि इंसान तो मुतवज्जे हो, तू गौर व फिक्र कर, ये पहाड़, ये समंदर, ये बार बार इनकी तरफ इशारे करके बताया जा रहा है। तो फरमाते हैं कि जिस तरीके से अमामा यानी कि लपेट लिया जाता है सर के गिर्द, या किसी बड़ी चादर के अंदर कपड़े बांध कर हम कपड़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो बरोज़े क़यामत जब क़यामत आएगी इस तरीके से सूरज का होगा लपेट दिया जाएगा, इसकी रोशनी जो है सलब कर दी जाएगी, इसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरज और चांद दोनों को क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा। इमाम बाजार और दूसरे आइमा ने इसमें ये इजाफा किया है, फरमाते हैं कि इनको लपेट कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, दोनों को दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। तो हसन बसरी ने इसके बारे में कहा कि इन दोनों का क्या गुनाह है जो इनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। सवाल उठता है ना कि चांद और सूरज अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मखलूक, इन्होंने क्या गुनाह किया, ये तो अल्लाह ताला के फरमा बरदार है। जब अल्लाह ताला इनको हुक्म देता है तो ये सूरज तुलू होता है अपने वक्त पर, जब हुक्म होता है तो ये गुरूब होता है, और उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो बादल छाए हुए होते हैं, हमें नजर नहीं आता। चांद अपने यानी कि हिसाब से तुलू होता है, गुरूब होता है, घटता है, बढ़ता है, कभी फुल आबोताब से चमक रहा होता है। हम अगर चांद की 14 तारीख को देखें, 15 तारीख को देखो, चांद किसी से यानी कि पूरे फुल जोबन पे, फुल अरूज पे होता है, फिर आस्ते घटना शुरू हो जाता है, फिर कुछ दिन के लिए छुप जाता है, फिर तुलू होता है। तो सारा ये तो फरमा बरदार है अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है, फिर इनको जहन्नुम में क्यों फेंका जाएगा। इसके सवाल का जवाब हज़रत अबू सलमा जो हैं वो देते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम इस पर एतराज़ कर रहे हो कि इनका क्या गुनाह है। इमाम बाजार ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा से इस समझ के साथ ये हदीस जो है वो रिवायत की गई है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया है तो फिर ये होगा। हज़रत अनस जो है फरमाते हैं कि इसमें यानी कि चांद और सूरज को दोज़ख में इसलिए फेंका जाएगा कि सूरज और चांद की इबादत करने वाले इनका अंजाम देख लें।
जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं, तो उनके साथ इनको ये नहीं होगा कि सूरज और चांद को अजाब दिया जाएगा जहन्नुम का, नहीं, उनको अजाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो लोग इनकी पूजा करने वाले हैं उनको उनको बताया जाएगा कि तुम्हारा अंजाम ये देखो, तुम इनकी पूजा करते थे, तुम इनके साथ जहन्नुम में जाओ। वो बल्कि वो जहन्नुम में अजाब के अंदर और ज्यादा अजाब का बायस बनेंगे जब चांद और सूरज उनके साथ जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। इस तरीके से कुछ जो लोग हैं वो फरिश्तों की पूजा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिन्नात जाएंगे, इंसान जाएंगे, कुछ फरिश्ते भी हैं जिनकी जब लोग पूजा करते हैं, जिनको ये यानी कि अल्लाह ताला की बेटियां मानते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो ये भी उसमें जाएंगे। अल्लामा खताबी जो हैं वो कहते हैं कि सूरज और चांद के दोज़ख में होने से ये लाजिम नहीं आता कि इनको अजाब दिया जा रहा है, लेकिन इससे इन लोगों को जलील करना मकसूद है जो दुनिया में सूरज और चांद की इबादत करते थे, तो इनको मालूम हो जाएगा कि इनकी वो इबादत बातिल थी। तो इस तरह से एक और कौल है कि सूरज और चांद को आग से पैदा किया गया है, फिर इनको आग में ही लौटा दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात जैसे इंसान फरिश्तों को भी यानी कि डालेगी जहन्नुम में, जिनकी ये पूजा करते थे, पत्थर हैं जिनकी ये मूर्तियां बना के पूजते थे, वो पत्थर ये मूर्तियां उनके साथ ये बुत जो बना के पूजते थे, उनको अल्लाह ताला की ज़ात यानी कि जहन्नुम रसीद करेगी। तो इसलिए फिर फरमाया आयत नंबर 2 में, और जब सितारे झड़ जाएंगे व इज़न नुजूम कादारत। आप देखो यहाँ पे यानी कि इन कादारत का जो लफ्ज़ आया है, इसका जो मसदर है वो है इनकिदार, जिसका माना होता है मैला होना, परागंदा होकर बिखर जाना। तो आप देखिए कि इस आयत का जो माना होगा वो क्या होगा, जब सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे, जब आसमान ही खींच लिया जाएगा, आसमान ही लपेट दिया जाएगा, या आसमान ही फाड़ दिया जाएगा, या आसमानों के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मुख्तलिफ यानी तरीके से बयान किया गया है, दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फाड़ दिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, कुछ भी होगा। तो फिर क्या होगा, ये सितारे जो सूरज की वजह से रोशनी देते हैं, ये सितारे भी जो हैं यानी कि बेनूर हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, कब, जब क़यामत का आएगी, जब अल्लाह ताला की ज़ात हुक्म देगी इन चीज़ों को। तो इसी तरह से देखिए फरमाया व इज़न नुजूमुन कदरत और इनफतरत, इसका यानी कि इज़न नुजूमुन फतरत भी फरमाया। तो इसमें क्या है, इनफितार, जिसका माना है चढ़ना और फटना, इज़त समाउ फतरत, ठीक है। यहाँ भी फरमाया इज़न नुजूमुन कदरत, बात जो है वो एक ही है कि जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। तो सितारे आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या है, नूर की जंजीरों से मुअल्लक हैं, और ये जंजीरें फरिश्तों के हाथों में हैं। तो जब आसमान और ज़मीन फना हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये जंजीरें जो हैं फरिश्तों के हाथों से छूट जाएंगी। इस तरीके से आयत नंबर 3 में फरमाया व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अब यहाँ पे पहाड़ों के चलाने का हुक्म चलने लगेंगे, तो क्या होगा कि पहाड़ों को रेजा रेजा करके फ़ज़ा में उड़ा दिया जाएगा। अब इसकी जो यानी कि इसका जो जिक्र है सूरह नबा में भी किया गया है, इस पहाड़ों के चलाने का जिक्र सूरह नमल में भी किया गया है। तो लेकिन इसी का यानी कि मुख्तलिफ हाल से आया, कभी आता है पहाड़ों को उड़ा दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा, कभी अब आया है यहाँ पहाड़ चलाए जाएंगे। ज़मीन से जब उखड़ जाएंगे, जब ज़लज़ले आएंगे, जब ज़मीन अपनी हर चीज़ बाहर फेंक देगी, तो जब कोई जड़ें ही कायम, बुनियादें ही कायम नहीं रहेंगी, तो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगी। चौथी नंबर आयत नंबर 4 में बताया, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी, क्योंकि जो थे अरब थे वो ऊँट उनकी यानी कि ऊँटों को बड़ा पालते थे, ख़ास तौर पे जो ऊँटनी हामिला होती थी उसकी बड़ी उनकी निगाह में कदर होती थी और बड़ी वैल्यू होती थी, और वो बड़ी उसकी हिफाजत करते थे, बड़ी केयर करते थे कि ये कहीं चोरी ना हो जाए, इसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। वो अपनी ऊँटनी जो हामिला होती थी उसकी यानी कि हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि जो तुम्हारा सबसे कीमती तरीन माल है, जो तुम्हें अजीज तरीन माल है, वो भी क्या होगा, तुम्हें छोड़ देंगे।
تمہیں چھوڑ دیں گی، یعنی کہ تمہارا کوئی ان کو خیال نہیں ہوگا، تم اتنا جو ان سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، قتل و غارت پہ اتر آتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، لیکن جب وہ وقت دن یاد کرو جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، حاملہ اونٹنیاں ہوں گی یہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، عربوں کے یعنی کہ نزدیک جو حاملہ اونٹنیاں جو ہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے ان کی یہاں پہ مثال جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ تو اب اس کا جو مقصد ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس کا بیان کرنے کا، کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اچانک جو ہے قیامت آئے گی اور ان کے اموال، ان کے املاک جو ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اور الاشار فرمایا نا، وَإِذَا الْإِشَارُ، اشار سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، جب اچانک قیامت آئے گی تو بادل اس پانی کو برسا نہیں سکیں گے، ہر چیز سٹک ہو جائے گی، جب ہوش و حواس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی ہوش حواس نہیں رہیں گے، انسان کو کوئی خبر نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ ابھی بھی جب زلزلے آتے ہیں یا یہ سیلاب آتے ہیں یا طوفان آتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ معمولی سا کہ انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، کس قدر انسان کا بھی جو یہاں پہ شاہین جو آیا ہے، سائیکلون آیا ہے مسقط کے اندر، پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے تباہیاں مچی ہیں، کس طریقے سے سمندر بے قابو تھا، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں بڑا طاقتور ہوں، سب کچھ میں نے سنبھالا ہوا ہے، بڑی بڑی جو باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ لگا کے، بڑے بڑے تالے لاک لگا کے بڑی بڑی چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ہر چیز تہس نہس ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے رات کو میں واقعی لیے گئی تھی، درخت دیکھے، اتنے بڑے درخت جو بڑے پرانے لگے ہوئے تھے، وہ جڑوں سے اکھڑ کے گرے ہوئے تھے، کہ یہ قیامت کا ایک منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو چھوٹی سی ہے، ہلکی سی اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات فل کائنات کو ختم کرنے کا حکم دے دے گی تو اس وقت کیا ہوگا، انسان تو غور کر۔ لیکن انسان کی قیامت تو وہی جب اس کی جان کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ تو انسان کی قیامت، انسان کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، پھر تو کچھ بھی نہیں۔ پھر انسان اس وقت سوچے جب روح کا فرشتہ آتا ہے اس کو لینے کے لیے، تب اس کو اپنی ہر دنیا پوری لٹتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ ماں بچا سکتی ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ بہن بھائی بچا سکتے ہیں، نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ بیوی، نہ یعنی کوئی بھی اس کو سارے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے پاس کھڑے کہ اس کے اپنے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اگر توفیق ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ تو یہ بڑی ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو انسان سوچنا نہیں چاہتا، غور و فکر نہیں کرتا، دیتا بھی تو سبسی سی توجہ دیتا ہے لیکن اپنے عمل نہیں بدلتا۔ یقین کی وہ کیفیت نہیں جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی۔ پھر فرمایا اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وحشی، آپ دیکھیے وحشی جو ہے جانور کیا ہوتے ہیں کہ یہ جانور ہوتے ہیں خشکی کے، یہ کبھی بھی انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے، اس لیے یہاں پر وحشی کا جو لفظ آیا ہے۔ وحشی جانور جو ہیں وہ ہر طرف سے جمع کر لیے جائیں گے، حتیٰ کہ مکھیوں کو بھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اگر کسی مکھی نے مکھی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی مچھر نے مچھر کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی چونٹی نے، چھوٹی سی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرح کی وحشی جانوروں سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جمع فرما لے گی۔ کیوں کہ قصاص، آج بدلہ لے لو اپنا، اتنا انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا یعنی کہ یہ استحقاق واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو قیامت کے دن جمع فرمائے، اور جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کو کوئی ایذا پہنچائی ہو اس سے قصاص لیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی کہ تم مر جاؤ، جب قصاص لے لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی اب تم مر جاؤ۔ تمام وحشی جانور یعنی کہ بے سینگ، جو سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بھی کہے گی کہ اس کا بدلہ لے لو۔ یہ تمام وحشی جانور، تمام مخلوق ایک مطلب زندہ ہوگی، اپنا اپنا قصاص لے گی، اس کے بعد یہ مر جائے گی۔ اب اس کو یعنی کہ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو عدل کرنے کے لیے جمع کرے گا تو پھر کیسے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو عدل کرنے کے لیے جمع نہ کرے۔ یہ بات تو ہوتی ہے نا کہ اگر وحشی جانور بدلہ لیں گے تو کیا انسان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہوگا، زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوئی ہوگی، بہتان، الزام، قتل و غارت، انسان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ یہاں تک اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ اللہ بندہ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کس کو مجبور کیا؟
تو یہ سارا روز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مثال دی کہ وحشی جانور بھی جو انسان کے ساتھ مانوس نہیں ہوتے وہ بھی روز قیامت جمع ہو کے ان کو بھی عدل فراہم کیا جائے گا، ان کو بھی کہا جائے گا کہ بدلہ لو اپنا اپنا، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو انسان جو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو وہ کیوں بھولا ہوا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا اور جس کے ساتھ ہوا ان کو انصاف نہیں ملے گا، عدل نہیں ملے گا۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو عدل کرنے کے لیے جمع کرے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو عدل کے لیے جمع نہ کرے؟ وحشی جانور انسانوں سے بدکتے ہیں اور دیکھ کر بھاگتے ہیں، اور قیامت والے دن یعنی کہ میدان حشر میں جمع ہو کر کیا ہوگا کہ قیامت کی ہول ناکیوں کی وجہ سے کوئی بھی جانور کہیں بھی بھاگے گا نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ دم مار سکے۔ ہر بندہ اپنی فطرت کو بھول جائے گا، جیسے کہ شیر جو ہوتے ہیں وہ کیا، دیکھو ان کی غذا کیا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، بکریاں وغیرہ اپنے جانور کھاتے ہیں، تو وہ بھی بھول جائیں گے، ان کے ساتھ شیر اور بکریاں ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ہر طرح کا جانور، ہر طرح کا جو دنیا میں اس کی غذا تھی اس کو کھاتا تھا، بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، یعنی کہ ہر طرح کا جانور جو ایک جس کی خوراک تھی وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کسی کو چیر پھاڑ نہیں کر سکیں گے، کھائیں گے نہیں، بھوک کا، پیاس کا، کسی چیز کا وہ حص ختم ہو جائے گی۔ جو ان کی فطرت تھی جس میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ فطرت اپنی بھول جائیں گے ہر طرح کی۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آیت نمبر 6، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، جب سمندر کو گرم کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ آگ ہو جائیں گے تو سمندر میں آگ لگ جائے گی، آگ لگائی جائے گی۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا سمندر، کتنے بڑے سمندر ہوتے ہیں کہ ان کے کنارے نہیں نظر آتے، اگر کھڑے ہو جاؤ تو لگتا ہے جیسے آسمان کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں۔ جب ان سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آگ بھڑک جائے گی، کیا عالم ہوگا؟ سورج جو ہے وہ اتنی ہزاروں کلو میل سے، وہ یعنی کہ کلومیٹر سے کہاں سے وہ نکلتا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ گرمی کی شدت برداشت نہیں کرتے، ہلکی سی لائٹ بند ہوتی تو برداشت، جب سمندروں میں آگ لگے گی تو کیا عالم ہوگا قیامت کا؟ وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یعنی کہ آگ لگ جائے گی تو سمندر پانی ان کے ابل پڑیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں پہ یہ مثال دی ہے، تو یہاں پہ تسجیر کا لفظ یعنی کہ سجیرت، تسجیر جس کا معنی ہوتا ہے تنور میں آگ جلا کر اس کو گرم کرنا۔ تو جب سمندروں میں آگ لگائی جائے گی تو ان میں پانی بالکل نہیں رہے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور اس وقت جو تمام سمندر ہیں، زمینیں جو ہیں ایک ہی چیز ہو جائیں گی، سمندر، پہاڑ، زمین، کچھ سمجھ نہیں آئے گی، ہر طرح کا ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ سمندر تھے، یہاں پہ پہاڑ تھے، یہاں پہ فلاں بلڈنگ تھی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور انتہائی گرم اور جلانے والے ہوں گی ہر چیزیں جتنی بھی ہوں گی، اور تمام سمندروں کا پانی چوس لے گی، زمین جو ہوگی وہ تمام سمندروں کا پانی چوس لے گی، اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو جائے گی، زمین اس قدر اونچائی پہ ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اتنے پہاڑ جو گریں گے، ٹوٹیں گے، ہر چیز، ہم کسی جگہ کو، ہماری کوئی زمین کا ٹکڑا اگر ہمارے پاس ہو تو وہ تھوڑا اس پہ ہم مٹی ڈال کے اس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، پتھر ڈالتے ہیں تاکہ یہ اونچی ہو جائے، تھوڑا سا سطح زمین سے اس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ گھر بنانے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات، آسمان بھی ہر چیز زمین کی طرف پھینک دے گا، کشش شکل ہوتی ہے زمین کے اندر، جب وہ کھینچے گی اپنی طرف ہر چیز کو، اور پہاڑ اتنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں دنیا میں سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر کا پانی سارا خشک ہو جائے گا تو زمین اونچی ہو جائے گی، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح اونچی ہو جائے گی، تو تمام جو زمینیں ہیں وہ کیا ہوگا، سمندری سطح کے ساتھ کے مساوی ہو جائیں گی، اس کی برابر ہو جائیں گی۔ تو جہنم جو ہے یہ کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ سمندر کی تہوں میں ہے، جہنم جو ہے وہ سمندروں کی تہوں میں، دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے قائم رکھنے کے لیے، اور وہ دنیا کی مدت ختم جب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی آگ کی تاثیر یعنی کہ ختم کر دے گا اور بھڑکا دے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ سمندر جو ہیں وہ بھڑک جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی تہوں کے اندر ہے جہنم، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات سمندروں کو پانی ختم کرے گی یا نیچے سے وہ آگ بھڑکے گی، یہ سارا ایک نا خیالات ہیں، جو تفسیر بیان کرتے ہیں مفسر ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں کہ کس طریقے سے کیسے ہوگا، کیسے بنے گی، آگ بنے گی، جہنم کے الگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے، یا اس جہنم جو اللہ نے کہا ہے کہ سمندر آگ بن جائیں گے، آگ لگ جائے گی، یہی جہنم ہوگی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک یہودی سے پوچھا
کہ جہنم کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سمندر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ وہ صادق ہے، یعنی کہ یہ جو یہودی ہے یہ سچا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا ہے والبحر المسجور، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اس طرح نے فرمایا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی عادت، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ تو شمر بن عطیہ نے کہا ہے کہ والبحر المسجور، یعنی کہ سورہ طور آیت نمبر 2 میں ہے بھڑکائے ہوئے تنور کے قائم مقام ہے، اس کے قائم مقام ہے نہیں جہنم، اور سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بھی اسی کے مثل ہے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن یہ سمندر جب آگ بن جائے گا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سمندر وہی جہنم ہوگی جس کا قرآن مجید اور حدیث میں تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے جہنم کے مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اب جن پہ یعنی کہ کفار کو جو عذاب دیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کو بھی دیکھا جن کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یعنی کہ قوم نوح کو ان کے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا، پھر فوراً ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس آیت کی دلیل بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو سمندر ہے وہ جہنم نہیں ہے، جہنم ایک الگ چیز ہے، لیکن جہنم کی مثال دنیا میں دی گئی، بتایا گیا ہے کہ جب انسان سوچے، غور کرے، فکر کرے کہ جب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی یہ سمندر چھلے مارتا ہوا، لہریں اس کی اتنی اونچی جب اٹھتی ہیں، تباہیاں مچا دیتی ہیں، یہ سمندر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری اس میں آگ بھڑک جائے گی، یہ ابلنے لگے گا، تو انسان کدھر جائے گا؟ اس کا کیا عالم ہوگا؟ کون ہوگا جو اس کو بچائے گا؟ کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آیت نمبر 7 ہے، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ اب بار بار جب کا لفظ آ رہا ہے، جب ہو جائے گا، جب ہو جائے گا، کب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جانتی ہے کہ یہ سارا جو وقت آئے گا، یہ دن آئے گا، یہ کب آئے گا۔ جب یہ ہوگا تو ہم بچے کو بھی کہتے ہیں اچھا تو دیکھ لو، تم یہ چیز کر رہے ہو نا، جب ہوگا نا پتہ چلے گا تمہیں۔ بس یہی اشارہ ہماری طرف بھی ہے کہ جب یہ ہوگا، جب ہوگا، آسمان پھٹیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے، قبریں کھود دی جائیں گی، ہر انسان اپنا نامہ اعمال لے کے کھڑا ہوگا، تو یہ سمندر جو ہے ابل پڑیں گے، تو زمین کو ہموار کر دیا جائے گا بار بار۔ تو اصل بات وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جو ہیں، جانیں جو ہیں، وہ ملا دی جائیں گی، جو روح تھی وہ جسموں سے ملائی جائے گی، اب وہ روحیں واپس لوٹا دی جائے گی جسموں کے اندر، اب انسان جو ہے ایک دم پھر زندہ ہوگا، اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو قیامت کے دن 3 جوڑے بنائے جائیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون، اور تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ اور دائیں ہاتھ والے، پس کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے پس کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ پھر والسابقون السابقون، جو سبقت کرنے والے تو وہ سبقت کرنے والے ہی ہیں، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے۔ جہاں کو نیکی، کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو وہ پیچھے نہیں رہتے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو وہ حقیر نہیں جانتے، بس وہ سبقت لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نیک والا نیکی کا کام ہے، نیکی کی دعوت ہے، میں کر لوں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ بس السابقون السابقون، یہ جو وہ ہیں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اس آیا مبارکہ سے یہ دلیل ملتی ہے ہمیں کہ 3 جوڑے، 3 پیر بن جائیں گے۔ زیادہ عبادت کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا جائے گا، درمیانی عبادت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دوسرا گروہ بنایا جائے گا، اور نافرمانی کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر تیسرا گروہ بنایا جائے گا۔ ایک گروہ ہوگا جو بہت زیادہ عبادات ہیں، عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہر طریقے سے،
خواہ وہ دنیاوی امور ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہوں۔ حقوق اللہ حقوق العباد کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ مکمل یعنی کہ جو ضابطۂ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی چیز سے کٹی ہوئی نہیں تھی۔ زندگی کا جو موڑ دیکھو گے، جو رخ دیکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، سامنے نظر آتی ہے ہر چیز میں۔ تو آپ صلی اللہ یعنی کہ دو گروہ ہوں گے، ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والے، ایک درمیانی عبادت کرنے والے، اور جو تیسرے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نافرمانی کرنے والے۔ نافرمانوں کو نافرمانوں کے ساتھ اور فرما برداروں کو فرما برداروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ مومنین کی روحوں کو بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہوں گی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور کافروں کی روحوں کو شیاطین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جو لوگ ایکٹرز کو پسند کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، باجے، گانے، ہر وقت موسیقی کانوں سے چھوٹتی نہیں ہے، ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اپنا وقت اپنے شب و روز اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر تو تم شیطان تھے، شیطان کا حکم مانتے رہے ہو، اپنے شیطانوں کے ساتھ جاؤ، آج دیکھیں گے تمہیں کون بچانے والا ہوگا۔ تو نیکی کا حکم دینے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی کی طرف رغبت کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ ہر نظریاتی گروہ اس کے افراد کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہودی کو یہودیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیا کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جنت میں نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور دوزخ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور حسن بصری اور قتادہ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اس کی جماعت کے ساتھ ملایا جائے گا، یہودی کو یہودی کے ساتھ، نصرانی کو نصرانی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ الربیع بن حیثم نے کہا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی کہ جو اس نے عمل کیا ہوگا، عمل یعنی کہ یہ مختلف آراء آ رہی ہیں، مختلف آراء ہوتی ہیں کہ کون، یعنی کہ اس سے اللہ نے فرمایا کہ جب جانوں کو جانیں ملا دی جائے گی۔ اب جانوں سے ملانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ گروہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، دوسرا جب وہ روحیں جسموں سے ملائی جائے گی، انسان قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ انسان کو ملا دیا جائے گا۔ اس کا عمل، اس کا جو ہے وہ جسمانی طور پہ دیکھیں نا، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آپ کے یعنی کہ جسم کا ایک ایک عضو جو ہے عضو بولے گا۔ تو مومنین کی جو روحیں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ملایا جائے گا، اور کافروں کی روحوں کو شیاطین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اکرمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا آیت کا معنی اس طرح ہے کہ روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ پھر سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، بہت اہم آیا مبارکہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت۔ آج کی ہم مائیں ہیں، کل کو ہم نے ساسیں بننا ہے، زندگی ہوئی تو پتہ نہیں کون کون سے ہم نے دور دیکھنے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، اور جب زندہ درگور لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی۔